صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف و باب تہجد، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے ما یکرہ من تشدید فی العبادت، عبادت میں سختی کی کراہت کا بیان، یعنی عبادت میں اپنے اوپر بہت زیادہ سختی کرنا اور اپنے آپ کو بالکل بے آرام کر لینا، یہ چیز جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور عبادت کے سلسلے میں اعتدال اور توازن کی ضرورت ہے۔ 2 حدیث اس میں ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مختصر تشریح اس کی دیکھیں گے۔ حدیث ہے 1099، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں۔ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْن، تو آپ نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ فقال، فرمایا ما هذا الحبل، یہ رسی کیسی ہے؟ قالوا، لوگوں نے جواب دیا، جس نے بھی جواب دیا، هذا حبل لزینب، یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، ان کی رسی ہے۔ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ، کہ جب وہ تھک جاتی ہیں، سستی محسوس کرتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، نے فرمایا نہیں، خلوہ، اس کو کھول دو۔ لیصلی احدکم نشاطہ، کہ جب تک تم میں سے کوئی آدمی نشاط محسوس کرے، چستی محسوس کرے، اس وقت تک نماز پڑھے۔ فاذا فطر فلیقعد، اور جب وہ تھک جائے اور سستی محسوس کرے تو بیٹھ جائے۔ اگلی حدیث 1100 اور یہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت، فرماتی ہیں کانت عند امرأۃ من بنی اسد، کہ میرے پاس بنی اسد کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، یعنی بنی اسد کے قبیلہ سے ایک عورت تھی۔ فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ فقال، اور فرمایا من ہذہ، کہ یہ عورت جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے یہ کون ہے؟ قلت فلانہ، تو میں نے بتایا کہ یہ فلاں عورت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ عورت جب وہاں سے جانے لگی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو میں نے کہا کہ یہ فلاں عورت ہے۔ اور ایک روایت میں اس کی تصریح ہے کہ اس کو عورت کا نام حولہ بنت تویت تھا۔ بہرحال تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں عورت ہے۔ لا تنام باللیل فذکر من صلاتها، تو کہتی ہیں کہ میں نے بتایا کہ یہ رات کو بالکل نہیں سوتی، اور اس کی نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لمبی لمبی نماز پڑھتی ہے۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو، علیکم ما تطیقون من الاعمال، بس اتنی عبادت کرو، اتنا عمل کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، وہ اجر اور ثواب دینے میں نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود تھک جاؤ گے۔ تو یہ دونوں حدیثیں جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں توازن اور اعتدال کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ آج کل تو جو حالات ہیں، یہ اس کو سنتے ہوئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم بس 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور اس میں بھی بس نفل چھوڑ دیتے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی سنتیں پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی جو ہے دیگر نوافل پڑھ لیا تو ہم بہت زیادہ عبادت کر لیتے ہیں اور ہم شاید اس سے اعتدال سے ہٹتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں اور ساری رات جیسے نماز پڑھتی تھیں، پھر ان پہ نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ رسی کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا لیتی تھی کہ تاکہ نیند بھاگ جائے۔ تو یہ وہ والی انتہائی عبادت ہے، یہ ہمارے والی عبادتیں نہیں ہیں کہ جو نماز، لمبی نماز بھی 10 منٹ میں پڑھ کے فارغ، اور 5 منٹ میں ایک نماز پڑھی، ٹکریں ماری 4 اور سائڈ پہ ہوئے۔ ہم لوگ تو بے اعتدالی کے دوسرے اس پہ ہیں، حد پہ، کہ جتنی پڑھنی چاہیے اتنی بھی نماز نہیں پڑھتے، اور جو 4-6 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی بس ٹکریں مار کے الگ ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو اپنی نمازیں درست کریں، فرض نمازیں جو ہیں وہ درست ہونی چاہیے کہ صحیح طریقے سے نماز پڑھی جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائے۔ تو ہم پورا پیچھے تفصیل پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اور اس کے بعد نوافل میں اعتدال کی باری آتی ہے کہ کوئی ساری رات جاگتا ہے یا آدھی رات جاگتا ہے یا کتنے نوافل پڑھتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے بھی، اور وہ جو خاتون تھیں بنی اسد کی جو ساری رات عبادت کرتی تھیں، ان دونوں کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت میں اعتدال مطلوب ہے۔ ایسی مشقت جو طاقت سے زیادہ ہو
وہ مطلوب نہیں ہے. اور نفل عبادت میں جو چیز مطلوب ہے وہ تسلسل ہے، کہ مسلسل پڑھا جائے. یہ نہیں ہے کہ 100 نفلوں کی عادت بنا لیں، 50 کی بنا لیں اور پھر پڑھے نہیں جا رہے اور پھر چھوڑ دیں. جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تسلسل سے پڑھیں اور غیر معمولی مشقت سے پرہیز کریں. ایک اور چیز جو پتہ چل رہی ہے کہ عبادت میں جو چیز مطلوب ہے وہ ذوق اور شوق ہے، نشاط ہے، کہ ذوق و شوق ہے، توجہ ہے، نشاط ہے، دل لگ رہا ہے، خوشی سے نماز پڑھی جا رہی ہے. پڑھتے رہیں جتنی دیر پڑھی جا سکتی ہے. اور جب سمجھیں کہ بوجھ محسوس ہونے لگ گیا ہے، تھکن ہونے لگ گئی ہے، غنودگی ہونے لگ گئی ہے، تو آرام کر لیں. اب فرمایا آپ نے کہ جب تھک جائیں تو فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَرْقُدْ، تو بیٹھ جائیں. اب یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھک گئے ہیں، کھڑے ہو کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، تو نفل ہیں تو بیٹھ کے بھی پڑھ لیں. فرض نماز میں تو یہ نہیں ہوگا، لیکن نفل نماز ہے اور بہت تھک گئے ہیں تو بیٹھ جائیں. بیٹھ کے ثواب تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیں، بعد میں پڑھ لیں، جب تھوڑا طاقت بحال ہو جائے تو پھر پڑھ لیں. اور یہ جو خاتون جس کا ذکر کیا گیا کہ وہ ساری رات عبادت کرتی ہے، تو اس کو تو پسند نہیں کیا گیا. تو اس لیے اس حدیث سے جو ہمیں خوبصورت اصول مل رہے ہیں، تو ایک بات تو یہ کہ عبادت میں تشدید یا شدت برتنا یہ پسندیدہ فعل نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان تھک کر عبادت سے اکتا جاتا ہے اور عبادت ہی کو ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے. ابھی میری پچھلے دنوں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو کچھ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور کچھ سٹریس میں تھی. تو میں نے کہا استغفار کریں، تو زیادہ کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں اتنا استغفار کرتی تھی، اتنا کرتی تھی کہ پھر مجھے استغفار سے جیسے مجھے لگے کہ اب مجھے کچھ ہوگا، چڑ ہونے لگی تھی اس سے. تو اس طرح کا ذکر یا اس طرح کا استغفار بھی مطلوب نہیں کہ اس کو زبان سے بس کہتے جائیں پھر اسے چڑ ہو جائے. تو کوئی بھی عبادت اس طرح کی جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے کہ عبادت ہی کو ناپسند کرنا انسان شروع کر دے، تو اس میں خطرہ یہ ہوگا کہ ثواب کی بجائے گناہ نہ ہو جائے. تو اس لیے بس یہ اصول اس حدیث سے میں ملتا ہے کہ نشاط ہے، دل لگ رہا ہے، عبادت کریں. تھک گئے ہیں، آرام کریں. طاقت بحال ہو گئی ہے، پھر عبادت. اور ایسا معمول بنائیں جو ہمیشہ جاری رہ سکے، اور تھوڑے تھوڑے عمل کو بھی قطرہ بھی گرتا ہے کہیں پہ تو اس جگہ پہ سوراخ کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسلسل عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہم کرتے رہیں، اور ہمارے نامہ اعمال میں بہت سارے اعمال جمع ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.